بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پی ای ریشو اور ای پی ایس کے بارے میں پڑھا تھا، اور پی ای ریشوز کے اوپر ایک تفصیل سے بات کی تھی۔ آج کی اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، دو تین قسم کی آپ سنتے ہوں گے۔ ایک تو کسی شیئر کی مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کو وہ سنتے ہوں گے، اور ایک بک ویلیو اور فیس ویلیو، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہاں پہ میں تفصیلاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کسی بھی سٹاک کی جو فیس ویلیو ہے وہ عام طور پہ فیس ویلیو تقریباً جتنے سٹاکس ہوتے ہیں اس کی 10 ہی ہوتی ہے، سوائے چند ایک کمپنیز کے جب اس کو اپنے اس شیئر کی جو اس کی پرائس ہوتی ہے اس کو سپلٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ چند ایک کیسز میں یہ چینج ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ 10 ہی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں وہ ویلیو ہے یا سٹاک کی وہ پرائس ہے جو جب ایک کمپنی بنتی ہے تو اس ٹائم جب اس کے شیئرز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، تو اس ٹائم جو اس شیئر سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھی جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انیشیل ویلیو ہوتی ہے جب آپ کی کمپنی بنتی ہے۔ جیسے میں نے اس ایگزامپل میں یہاں پہ بتایا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی، جب آپ کی کمپنی بنی ہے تو اس میں جو ٹوٹل پیڈ اپ کیپٹل تھا وہ 1000 روپیہ تھا، اور پھر اس کو 100 شیئرز میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، تو ہر شیئر کی جو ہے وہ قیمت ہمیں 10 روپے ملی۔ تو ہم اس کی فیس ویلیو کیا کہیں گے کہ یہ اس شیئر کی فیس ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہے۔ بعد میں مارکیٹ میں وہ شیئر گیا، پھر اس کے اوپر وہ ٹریڈنگ ہوئی، اور پھر اس کی قیمت بڑھتی گئی، پھر بے شک اس کی قیمت 10 سے 50 روپے پہ چلی جائے، 70 روپے پہ چلی جائے، 100 روپے پہ چلی جائے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے جس دن کمپنی کو بنایا جاتا ہے اس دن اس کی جو فیس ویلیو ہے وہ 10 روپے ہوتی ہے۔ یہ بیسک اس کی جو ویلیو جو اس شیئر کی اس کے اوپر لکھی جاتی ہے یہ وہ ویلیو ہے، اس کو فیس ویلیو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس کی دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو، یعنی جس قیمت پہ ایک دفعہ اس کمپنی کا آئی پی او آ گیا، اس کے شیئرز مارکیٹ میں آ گئے، اس کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، لوگوں نے اس کی ٹریڈنگ شروع کر دی، انویسٹمنٹ اس میں آنی شروع ہو گئی، تو پھر اس کی جو شیئر کی پرائس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یا کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیئر کی جو ہے وہ مارکیٹ پرائس ہے، کہ یہ جو ہے وہ مارکیٹ پرائس ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کیپٹل ہوتا ہے جس کسی بھی کمپنی کا، ایک تو پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے جو آپ جب کمپنی بناتے ہیں تو وہ جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہوتا ہے، جیسے اوپر والی ایگزامپل میں ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ 1000 روپیہ ہے، تو یہ وہ اماؤنٹ ہوتا ہے پیڈ اپ کیپٹل کی جس سے آپ کاروبار شروع کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، اس کی شیئر جو ہے وہ اس کی ٹریڈنگ شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو کرنٹ آپ کی ویلیو ہوتی ہے کسی بھی ٹائم میں، اس کی مثال کے طور پہ وہی شیئر جو ہے وہ 10 روپے والا ابھی 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد 15 روپے میں ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو کمپنی کی ویلیو ہوگی وہ یہ پھر ملٹیپلائی کریں گے اس کو ٹوٹل نمبر آف شیئر سے، اس کی کرنٹ مارکیٹ پرائس کو، تو جو ویلیو آپ کو ملے گی وہ اس کمپنی کا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ کیپٹل ہے یا اس کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں بک ویلیو۔ بک ویلیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹس ہوتے ہیں، فزیکل ایسٹس، ان میں سے لائبلٹیز کو مائنس کرتے ہیں، تو پیچھے بچ جانے والا جو یہاں پہ اس کیس میں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 700 روپے کے جو ہیں وہ ایسٹس ہیں، اس میں جو ہے 300 روپے کی جو ہیں وہ اس میں لائبلٹیز ہیں۔ یہ 300 روپے جو ہے وہ کمپنی نے کسی کو پے کرنا ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس 400 روپے یہ کمپنی کی ویلیو ہے، یہ کمپنی کی ٹوٹل کمپنی کی ویلیو ہے۔
اور کمپنی کی بک ویلیو جو ہے وہ یعنی جب ہم اس کے ایسٹس سے اس کی لائبلٹیز کو نکال دیں گے تو مائنس کریں گے ان کو تو کمپنی کی ویلیو نکلے گی. پھر بک ویلیو پر شیئر جب ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اس کو ہم ٹوٹل نمبر آف شیئر جو ہیں وہ جس طرح سے ہم پہلے ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ 100، اس ویلیو کو جب ہم ٹوٹل نمبر آف شیئر سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو بچے گا وہ بک ویلیو پر شیئر ہوگی. بک ویلیو کے اوپر تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں کہ کمپنیز کی بک ویلیو جو ہوتی ہے عام طور پہ جو فزیکل ایسٹس ہوتے ہیں کمپنی کے، جب ہم کمپنی کی جو بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں کمپنی کی، جس کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن بھی کہتے ہیں، ہم پچھلے لیکچر میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ ایک کمپنی کے جو ٹوٹل ایسٹس ہیں، جو ٹوٹل فزیکل ایسٹس ہیں، ایسٹس بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹینجیبل اور ایک انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں. ایک وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، جن کو آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں، جس طرح گاڑیاں، جس طرح کی کوئی پراپرٹی وغیرہ، جس طرح آفیسز وغیرہ، یا جس طرح کوئی کمپنی نے کوئی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، کوئی ریسٹورینٹس، کوئی ہوٹلز وغیرہ ہیں ان کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں فزیکل ایسٹس میں آتی ہیں. اور دوسری قسم کا ایسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس کوئی سروس یوز کرنے کا کوئی رائٹ ہے، آپ کے پاس کوئی لائسنس ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو آپ کو نہیں نظر آ رہی ہیں، یا جس طرح کمپنی کی گڈ ول ہے، ایک کمپنی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے، اس کی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہے، تو آف کورس اس کی گڈ ول بھی ہوتی ہے، اور وہ کمپنیز کی جب اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن یا اس کی جو بیلنس شیٹ بنتی ہے تو گڈ ول اس میں لکھی جاتی ہے. لیکن جب ہم بک ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو اس میں نہیں لکھا جاتا، پھر صرف اس میں جو فزیکل ایسٹس ہیں ان کی بات ہوتی ہے. اس میں سے فزیکل ایسٹس کی جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے اس میں سے جب ہم کمپنی کی لائبلٹیز، کمپنی نے اگر کسی کو لون پے کرنا ہے، کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، تو وہ جب اس کی ویلیو کو جب مائنس کرتے ہیں تو باقی بچ جانے والا جتنا بھی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کمپنی کی ٹوٹل ویلیو کہتے ہیں. اور اس کو جب ہم ٹوٹل نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بک ویلیو آ جاتی ہے. بک ویلیو کا ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بزنس جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، اگر کوئی بزنس جو ہے اس کو لیکوڈیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو بیچنا پڑتا ہے، وہ بزنس بند کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب کورٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کمپنی کی جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کی نیلامی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے سب سے پہلے اس کمپنی کی جو ایسٹس ہوتے ہیں اس کو بیچ کے تو اس کی لائبلٹیز پے کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں. اور اسی کے دوران جو آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اس بک ویلیو کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے ان کو پے بیک کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کی کمپنی اچھی چل رہی ہے اور اس کا جو شیئر ہے وہ مارکیٹ میں 20 روپے کا، 25 روپے کا، 30 یا 50 روپے کا ٹریڈ کر رہا ہے ایک ریئل ٹائم میں، اور اس کے جو مارکیٹ کیپیٹل ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہے، اور وہ اس کی فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی ہے، اور اگلے کچھ سالوں میں خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف کلوزنگ جب اس کمپنی کو جب اس کو بند کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پھر اس کی جو ویلیو ہوتی ہے، اس کی جو لاسٹ ویلیو رہ جاتی ہے پیچھے، جس کی بیس پہ انویسٹرز کو یا شیئر ہولڈرز کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کی بک ویلیو جو ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے کیلکولیٹ کی جاتے ہیں. عام طور پہ اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز کام آتی ہے کہ اگر کسی کمپنی کی جو بک ویلیو پر شیئر ہے وہ اس کی ایکچوئل اس کا جو ابھی جس پرائس پہ اس کا شیئر جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا ہے، اگر وہ اس بک ویلیو سے کم ہے تو موسٹ پروبلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں اور وہ اپنی جو ہے وہ اس ایکچوئل پوزیشن پہ وہ واپس آ جائے گا. لیکن اگر ایک کمپنی کی بک ویلیو جس طرح یہاں پہ 4 ہے اور اس کا جو شیئر ہے
وہ 4 سے بہت اوپر 50 کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے، تو اس میں ایک ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے شیئر جو ہے وہ کس ٹائم پہ آ کے اس کی پرائس ڈراپ ہونی شروع ہو جائے. لیکن یہ کوئی فائنل یا کوئی فائنل ورڈز نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا. عام طور پہ کمپنیز کی جو جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں بار بار بتایا کہ اس کا جو کمپنی کی جو ارننگ ہے، اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، اور وہ جو سیکٹر ہے اس کے جو اوور آل اکنامک فیکٹرز ہیں، یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے جس کمپنی میں آپ نے کی ہوئی ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ کس طرف جائے گی. تو کسی بھی کام میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، آپ نے اپنے حواس کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا ہے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور پورے ہوش و حواس میں کمپنیز کے فنڈامنٹلز کو، کمپنیز کی بیلنس شیٹ، کمپنی کی انکم سٹیٹمنٹس، کمپنیز کی ارننگز، کمپنی کے ڈیویڈنڈز، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اس کے بعد آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، ہم اپنے موضوع سے ہٹتے جا رہے ہیں، تو آج کی اس کلاس میں اتنا ہی. اگلی کلاس میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.